آج کے درس میں اسم کی علامات۔ کل بھی میں نے اسم کی علامات کل کے درس میں بھی پیش کرنے کی کوشش کی، 4 علامتیں کل پڑھی، لیکن ملانے کے لیے ایک مرتبہ میں پھر 4 علامتوں کو دہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1، کلمہ کا مخبر عنہ بننے کی صلاحیت رکھنا، جیسے زید قائم۔ مخبر عنہ سے مراد محکوم علیہ، یعنی جس پر حکم لگایا جا سکے اس کی صلاحیت رکھنا، جیسے ضرب زید میں زید، یہ بھی مخبر عنہ ہے زید۔ ضرب عمر میں عمر، یہ بھی مخبر عنہ ہے۔ مخبر عنہ سے مراد مصنف نے محکوم علیہ اسی وجہ سے لیا ہے تاکہ مبتدا کے ساتھ ساتھ فاعل اور نائب فاعل بھی اسم کی علامات میں شامل ہو سکے۔ اس کے بعد دوسری علامت تھی اضافت، جیسے غلام زید۔ تیسری علامت تھی کلمہ پر لام تعریف کا داخل ہونا، جیسے الرجل، الحمد، الکتاب، المجید، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف۔ اللہ کے سارے ناموں کے شروع میں الف لام تعریف ہی ہے۔ اور اسی طرح کلمہ پر حرف جر کا داخل ہونا، یہ بھی میں نے کل کے درس میں پیش کیا کہ مررت بزید، یہ بھی با جارہ کا داخل ہونا، یہ اسم کی علامت ہے اور اسم پر ہی داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح للہ، للہ میں لام زیر لی، یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ آج کے درس میں ہم کلمہ پر 5ویں علامت تنوین کا داخل ہونا، تنوین کا داخل ہونا، یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ اور تنوین کس پر داخل ہوتی ہے؟ اسم پر داخل ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کسرہ اور تنوین فعل پر داخل نہیں ہو سکتے، چونکہ یہ اسم کا ہی خاصہ ہے، اسم کی ہی علامت ہے، تو علامت جس کی ہوتی ہے وہ اسی کے لیے خاص ہوتی ہے، اس کے علاوہ میں نہیں پائی جاتی۔ تو لہٰذا یہ جر کا داخل ہونا یعنی مجرور ہونا، یہ بھی اسم ہی ہوتا ہے۔ اور تنوین کا آنا، تنوین کہتے کسے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، اس کو تنوین کہا جاتا ہے۔ تو تنوین کا داخل ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے، جیسے رجل، زید، رجل، زید، زیدن۔ زیدن ہو، زیدن ہو، رجلن ہو، کتابن ہو، رفیعن ہو، شفیقن ہو، مجیدن ہو، نذیرن ہو، بشیرن ہو، یہ سارے کے سارے اسم ہیں۔ جب ہم سے کوئی پوچھے کہ اس میں اسم کی علامت کیا ہے تو ہم ان میں یہی کہیں گے کہ اس میں اسم کی علامت جناب تنوین کا داخل ہونا ہے۔ تنوین کا داخل ہونا اس میں اسم کی علامت ہے، 2 زبروں کا، 2 زیروں کا، 2 پیشوں کا داخل ہونا یہ اسم کی علامت بنتا ہے۔ یہ 5ویں اسم کی علامت ہے جو کہ ہدایت النحو کے اندر پیش کی گئی۔ اس کے بعد کلمہ کا تثنیہ ہونا، کلمہ کا تثنیہ ہونا یا کلمہ کا جمع ہونا، تثنیہ ہو یا جمع ہو، یہ دونوں ہی اسم کی علامت ہے۔ تثنیہ میں الف نون، جمع میں واو نون، جیسے مسلمان، ضاربان، رجلان، یہ ساری تثنیہ کی علامتیں ہیں۔ مسلمان، ضاربان، رجلان، مسلمان، رجلان، ضاربان۔ جب ہم سے کوئی پوچھے گا کہ اس میں کون سی اسم کی علامت ہے تو اس کا جواب ہم یہی دیں گے کہ الف تثنیہ، یہ اس کی علامت ہے۔ اب تثنیہ 2 حالتوں میں ہو سکتا ہے، رفعی حالت میں، نصبی اور جری حالت میں۔ یہ تو میں نے رفعی حالت والی مثال دی ہے کہ الف نون کے ساتھ۔ اسی طرح یہ مسلمین بھی ہو سکتا ہے، مسلمان کی بجائے مسلمین، کہ یا ما قبل فتح کے ساتھ، یہ اس کی نصبی اور جری حالت ہے۔
مسلمین، راجو لینی، دواری بینی، یہ بھی تثنیہ کی دوسری حالتیں ہیں۔ لہذا تثنیہ کی کوئی بھی حالت ہوگی تو وہ اسم ہی ٹھہرے گی، چونکہ تثنیہ ہونا یہ اسم کی علامت ہی ہے۔ اسی طرح جمع ہونا، جمع ہونا بھی اسم کی علامت ہے، واو نون کے ساتھ، واو ما قبل ضمہ اور آخر میں نون جمع کا، جیسے مسلمون، کافرون، مشرکون، مشرکون۔ اسی طرح آپ اس کی علامت جناب محترم رجال، یہ بھی جمع ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جمع کی علامتیں ہیں اور اسم میں پائی جاتی ہے۔ جب جمع کوئی کلمہ بنتا ہے تو وہ جمع ہونا بھی اسم کی علامت ٹھہرتا ہے۔ مسلمان یہ تثنیہ، راجلان یہ بھی تثنیہ، دواربان یہ بھی تثنیہ، ناصران یہ بھی تثنیہ، سامعان یہ بھی تثنیہ، فاتحان یہ بھی تثنیہ، مجتانبان یہ بھی تثنیہ، مجتانبین یہ بھی تثنیہ، مسلمین یہ بھی تثنیہ، اسی طرح راجلین یہ بھی تثنیہ، دواربین یہ بھی تثنیہ۔ اور اس کو ہم جمع بنائیں، مسلمون یہ بھی جمع، اسی طرح دواربون، ناصرون، سامعون، فاتحون، یہ سارے کے سارے جمع ٹھہریں گے۔ اور اس کو ہم جب کہیں گے کہ اس کے اندر کون سی اسم کی علامت ہے تو ہم کہیں گے اس کے اندر جمع کی علامت ہے، مسلمون میں جمع کی علامت ہے۔ اور مسلمون میں جیسے ہم نے تثنیہ میں دو حالتیں بیان کی ہیں کہ رفعی حالت میں اور نصبی حالت میں، اسی طرح جمع میں بھی ہوتا ہے کہ مسلمون، مسلمین، مسلمین، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، یہ جمع کی صیغے ہیں۔ اب اس میں جمع کا پایا جانا یہ اس کی علامت ہے۔ مسلمین، قانتین، صادقین، صابرین، خاشعین، اگرچہ یہ واو نون کے ساتھ تو نہیں ہے، مگر یا ما قبل کسرہ کے ساتھ جب ہوتی ہے تو وہ بھی جمع ہی ہوتی ہے، اس کو ہم نصبی یا جری حالت کہہ سکتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ تثنیہ ہونا، جمع ہونا، یہ بھی اسم کی علامت ہی ٹھہرا۔ اتنی ساری مثالیں میں نے دی ہیں، اس کے بعد طلباء مزید آگے خود کوشش کریں اور تثنیہ اور جمع کی الفاظ تلاش کریں اور اس میں اسم کی علامت کو تلاش کر کے اس کو اسم کا نام دے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا اعتراض طلباء کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ فعل بھی تو تثنیہ ہوتا ہے، فعل بھی تو جمع ہوتا ہے۔ میں نے تو یہ کہہ دیا کہ تثنیہ ہونا، جمع ہونا یہ تو اسم کی علامتیں ہیں، اور کوئی بھی علامت جب کسی کے ساتھ خاص ہوتی ہے تو وہ دوسرے میں نہیں پائی جاتی۔ فعل بھی تو تثنیہ یا جمع ہوتا ہے، اس کا کیا جواب ہے سر؟ جب ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ فعل بھی تثنیہ اور جمع ہوتا ہے تو میں کہوں گا بالکل ٹھیک ہے، ہوتا ہے، مگر یاد رکھیں فعل ہمیشہ واحد ہی ہوتا ہے، فعل تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا، فعل ہمیشہ واحد ہوتا ہے، فعل ہمیشہ تثنیہ یا جمع کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ فعل کا فاعل تثنیہ اور جمع بنتا ہے، فعل تثنیہ یا جمع نہیں بنتا، فعل میں پایا جانے والا فاعل۔ اور یاد رکھیں کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا، اور فاعل ہوتا ہی اسم ہے، ٹھیک؟ فعل ہمیشہ واحد رہتا ہے، جیسے ضرب، اب یہ فعل ہے، یہ واحد ہے، مارا اسے ایک مرد نے، اب اسی کو آپ نے کر دیا تثنیہ، ضرب، مارا ان دو مردوں نے۔ اب مار ایک ہی ہے اور وہ واحد ہے، مگر مارنے والے دو ہوئے، مارنے والوں کی مار ایک ہی ہے مگر مارنے والے دو ہوئے، تو دو ہونے کی وجہ سے وہ فاعل دو ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہم فعل کو تثنیہ کہتے ہیں، ورنہ فعل واحد ہی ہوتا ہے، فعل تثنیہ یا جمع کبھی نہیں ہوتا۔ فعل کے اندر جو پایا جانے والا فاعل ہوتا ہے وہ تثنیہ یا جمع بنتا ہے، اور فاعل ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔
لہذا اس اعتراض پر مزید اب کوئی اعتراض نہیں بن سکتا کہ فعل تثنیہ یا جمع کیوں ہوتا ہے۔ فعل کبھی بھی تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا، ہمیشہ فعل کا فاعل تثنیہ یا جمع بنتا ہے۔ جیسے دارابا میں الف فاعل بنا اور دارابو میں واو جمع بنی، دارابو میں واو جمع بنی، اور واو جمع کی علامت ہے اور الف تثنیہ کی علامت ہے، اور الف کا پایا جانا یہ اسم کی علامت ہے۔ الف ہمیشہ تثنیہ کی علامت ہوتی ہے، اور تثنیہ کا ہونا اسم کی علامت، اور جمع کا ہونا بھی فعل کی علامت۔ تثنیہ اور جمع دونوں فعل کے ساتھ خاص نہیں ہیں بلکہ اسم کے ساتھ خاص ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی فعل بھی تثنیہ اور جمع ہوتا ہے، یہ اعتراض نہ رہا، کیونکہ اعتراض اس وقت ہوتا جب فعل تثنیہ یا جمع ہوتا ہو۔ فعل تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا، فعل ہمیشہ واحد ہی رہتا ہے۔ تثنیہ یا جمع کون ہوتا ہے؟ تثنیہ یا جمع فعل کا فاعل ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد 8ویں علامت یا نسبت کا ملا ہونا، جس کے اندر نسبت کا اظہار کیا گیا ہو، جیسے بغداد سے بغدادیون، بغداد سے بغدادیون۔ اسی طرح کلمہ کا صفت ہونا، جیسے یعنی موصوف صفت جسے ہم کہتے ہیں، یہ بھی اسم کے ساتھ خاص ہیں۔ جیسے جاءنی رجل عالم، جاءنی رجل عالم، مجید حافظ، رفیق عالم، شاہد حافظ، یہ ساری کی ساری کلمہ کی صفت ہونے کی مثالیں جو ہیں یہ اسم کے ساتھ ہی خاص ہیں۔ جاءنی رجل عالم، مجید حافظ، رفیق عالم، حافظ شاہد، یہ ساری کی ساری مثالیں وہ صفت ہونے کی جو مثال ہوتی ہے وہ بھی اسم کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اس کے بعد 10ویں اسم کی علامت وہ ہے کلمہ کا تصغیر ہونا، تصغیر ہونا جس میں کسی کا صغر پن، چھوٹا پن بیان کیا گیا ہو۔ جیسے جنید، چھوٹا لشکر، جنید یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ رجیل، چھوٹا آدمی، علیم، اسی طرح قریش، یہ ساری کی ساری مثالیں۔ لإیلاف قریش، قریش بھی اسم ہے۔ جب آپ سے کوئی پوچھے قریش میں کون سی علامت پائی جا رہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں تصغیر کا ہونا، تصغیر کے وزن پر آنا۔ تو یاد رکھیں کہ تصغیر لازمی نہیں ہے کسی کا چھوٹا پانی بیان کرے۔ بعض دفعہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ اس میں تصغیر کسی کی عظمت کو بھی پیش کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے قریش بہت بڑا قبیلہ تھا، اس قبیلے کے پیش نظر اس کو تصغیر کے وزن پر ذکر کیا گیا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ اس میں تصغیر کسی کا چھوٹا پانی بیان کرے، بعض دفعہ یہ کسی کی عظمت پر دلالت بھی کرتی ہے۔ جیسے لإیلاف قریش میں اللہ نے قریش کے سیغے کو وہ اس میں تصغیر کے وزن پر بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح کلمہ کا منادا ہونا، جیسے یا رحیم، حرف ندا ہے یا، اور جس پر یہ داخل ہوتی ہے یہ یا فعلوں پر داخل نہیں ہوتی، حرف ندا فعل پر داخل نہیں ہوتی بلکہ حرف ندا ہمیشہ اسم پر داخل ہوتا ہے۔ جیسے یا رحیم، یا اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا انیس الغریبین۔ اب یہ ساری کی ساری مثالیں وہ منادا کی ہیں کہ منادا کا داخل ہونا وہ ہمیشہ اسم پر ہوتا ہے۔ یا رجلا خذ بیدی، یا رجلا خذ بیدی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ یہ ساری کی ساری مثالیں حرف منادا کی ہیں، حرف ندا کی ہیں کہ وہ منادا اسم پر ہی داخل ہوتا ہے، اور منادا جو ہے وہ اسم کی علامت ہے، منادا ہونا۔ اس کے بعد 12ویں اور آج کے درس کی آخری علامت کہ کلمہ کے آخر میں تائے متحرکہ کا ہونا، تائے ساکنہ کا ہونا، یہ فعل کی علامت ہے۔ مثال کے طور پر ضربت، اب یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ تائے متحرکہ، کلمہ کے آخر میں تائے متحرکہ ہو، گول تا جسے ہم کہتے ہیں، جیسے ضارباتن، یہ تھا، یہ اسم کی علامت ہے۔
اسے ہم تائے مدورہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو وقفی حالت میں ہا بن جائے، جسے ہم مونس کی تا کہتے ہیں، علامت تانیث جو لفظوں میں پائی جاتی ہو، جیسے ایام معدودہ۔ اب یہ معدودہ تو یہ تا اسم کی علامت ہے، جبکہ یہ ضربت، یہ تا جو ہے جو لمبی تا ہوتی ہے، یہ ساکن ہو پھر بھی فعل کی علامت ہے، ضربتی کسرہ کے ساتھ ہو پھر بھی یہ فعل کی علامت ہے، اور ضربتا یہ فتح کے ساتھ ہو تو پھر بھی یہ فعل کے اندر ہی پائی جاتی ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ۔ اور اسی طرح ضربتی واحد مونس حاضر کا صیغہ، ضربت واحد مونس غائب کا صیغہ، یہ سارے مونس کے صیغے اور مذکر کے صیغے ہیں۔ ضربتا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ضربتی واحد مونس حاضر کا صیغہ ہے، ضربت واحد مونس غائب کا صیغہ ہے، جبکہ ضارباتن میں یہ تا جو ضارباتن کے آخر میں تا آ رہی ہے، ایام معدودہ تن کے آخر میں جو تا آ رہی ہے، یہ تا جو ہے وہ تائے متحرکہ کا آخر میں ہونا کسی کلمہ کے اندر، یہ اسم کی علامت ہے، یہ فعل کی علامت نہیں ہے۔ تو لہٰذا آج کے درس میں ہم نے مکمل طور پر، اگرچہ میں نے کل کے درس میں بھی اسم کی علامات 4 گنوائی تھیں، مگر آج کے لیکچر میں مکمل میں نے اسم کی علامتوں کو پھر دہرا دیا ہے، 12 کی 12 علامتیں۔ طلباء ان کو غور سے سنیں، توجہ سے سنیں، اور اس درس کو ضرور یاد کریں، ضرور یاد کریں، چونکہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ مقدمہ کی باتیں ہیں۔ جب بچے کو کتاب کی ابتدائی مقدمہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر آگے کتاب کا سمجھنا اور اس کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ طلباء کو اس علم سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔